اور غیر مستند راویوں کو الگ الگ کر دیا۔ اس علم کے ذریعے ہزاروں کھرے اور کھوٹے راویوں نے اچھا یہاں جو سب سے اہم بات ہے جس کی بنیاد پر بھائی نے آپ نے سوال کیا ہے سوسا بھائی، یہ آپ کے جواب ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں مقدمہ پڑھ رہا ہوں رجال نجاشی کا، آپ سن رہے ہیں نا سوسا بھائی؟ جی، یہاں یہی وجہ ہے کہ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے ترویج و تبلیغ کے مسئلہ پر بھرپور کوشش کی کہ زندگی کے ہر مسئلہ اور معاملہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صحیح طور پر امت تک پہنچے۔ جب اسلامی سلطنت کی حدود پھیل گئی، یہ جملہ آپ نے بڑی غور سے سنا ہے ساسا بھائی، یہ جو مقدمے میں نجاشی نے مقدمے کے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اسلامی سلطنت کی حدود پھیلی اور غیر اسلامی علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے تو لوگ دین اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس دور میں کچھ ایسے بد باطن لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ذاتی مفادات کی پیش نظر حدیثیں گھڑی اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ ابھی میں نے آپ کو شیعہ کتاب کھول کے دو حدیثیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک امام صادق علیہ السلام کی سنائی کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی کہا کہ مجھ پر میری زندگی میں ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جو شخص بھی جان بوجھ کر اب یہ لکھ رہے ہیں اس مقدمے کے اندر کہ جب اسلام پھیلا تو اس وقت لوگوں نے حدیثیں گڑنا شروع کر دی۔ سن رہے ہیں تضاد دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ رجال نجاشی کے مقدمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ رجال نجاشی کے مقدمے میں یہ ہے کہ جب اسلام پھیلا اور کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے بدظن لوگ، اور انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑنا شروع کر دی، تو ہم تو کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیثیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور ہر امام کے دور میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہیں۔ اچھا، جنہیں اپنی ذاتی مفاد کی پیش نظر حدیثیں گڑی اور انہیں رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں درس اور تدریس کا نظام 7 پر ہوتا تھا۔ یہ جملہ بڑا ہی قابل غور ہے، آگے اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتا ہوں حدیثوں سے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں درس اور تدریس کا نظام 7 پر ہوتا تھا، تدوین کتب کا نظام ابھی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ لیا، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کتابیں، حدیث کی کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں۔ یہ مقدمہ رجال نجاشی کے اندر لکھا ہوا ہے، جبکہ یہی علماء رجال خود لکھتے ہیں کہ جس کو اصحاب اجماع کا قانون بنایا ہے، اصحاب اجماع میں جو 19 یا 22 افراد لے کے آئے ہیں، ان تمام سے یہ ثابت کیا کہ ان کے اپنی ہاتھ کی بہت سی کتابیں لکھی ہوئی تھی۔ جب ائمہ سے حدیث سنتے تھے تو لکھتے تھے ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے، وجہ کیا بیان ہو رہی ہے کہ اس وقت کتاب تدوین نہیں ہوتی تھی، کتب کا نظام ابھی موجود نہ تھا۔ احادیث کے راویوں میں اچھے اور سچے لوگ بھی تھے، لیکن ان میں سے کچھ حافظے کے کمزوری میں مبتلا تھے جو اس بنا پر غلطی کر جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے روایت کسی غیر مستند راوی سے سنی تھی۔ انہیں یہ خوف ہوا کہ اگر اس نے اس غیر مستند راوی کے حوالے سے حدیث بیان کی تو کوئی شخص میری روایت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس خوف کی پیش نظر اس نے راوی کا نام گول مول طور پر ذکر کیا تاکہ سامعہ، سننے والا اصل شخص کو نہ پہچان سکے۔ محققین نے حدیث کی خدمت میں ایک علم ایجاد کیا۔ دوبارہ سے جملہ سن لیں، یہ علماء نے، محققین نے حدیث کی خدمت کرنے کے لیے ایک علم ایجاد کیا جس کا نام انہوں نے اسناد الرجال رکھا۔ اس علم کے مخلصین نے مستند اور غیر مستند راویوں کو الگ الگ کر دیا۔ یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ سر اس سلسلے میں آپ نے ایک دفعہ سر ہمیں میرے پاس 18 پیجز پڑھے جس میں جو جن راویوں کو مالکوں نے خود جو ہے سر جی اس کی سند دی ہے اس کا سر آپ نے بیان فرمایا تھا، جس میں سر جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر مفضل بن عمر پہ ایک ویڈیو بنائیے سر، اگر آپ کو جی ابھی بھی اگر کچھ چاہتا ہے تو میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سارے جو ائمہ کے ادوار میں جی وہ جو شیخ توسی نے الغیبہ میں سب پر نص قائم کی ہے، میں سب کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی سر جی میں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے سر جی کہ یہ لوگ سنا دیتا ہوں۔
جی بسم تاکہ اللہ یہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو جائے. بالکل سر جی، تاکہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو پیچھے آپ نے بات کی، تاکہ وہ بھی سامنے آ جائے کہ مالکوں نے اپنے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے جن سے ہم نے یہ چیزیں لینی تھی. میں ابھی پڑھ کے ایک ایک شخص کا نام آپ کے بسم سامنے اللہ پیش سر، کرتا ہوں. بسم اللہ سر. سب سے پہلے وہ اصحاب اجماع جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں. آگے جب انشاءاللہ علم و رجال کی بحث چلے گی تو میں اصحاب اجماع تمام شیعہ کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شیعہ ہاں علماء اجماع جو ہے کیا نام ہے اصحاب اجماع جو ہے یہ قانون کیا ہے. ابھی سنیں انہی اصحاب اجماع میں سے کچھ افراد کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے حمران بن عین. زرارہ سے روایت ہے کہ ہم نے حمران بن عین کا ذکر کیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ یقیناً کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا. کاظمی سے سن لیا کہ زرارہ سے روایت ہے کہ حمران بن عین میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے ایسی نص قائم کر دی کہ یہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا. پھر آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا پھر فرمایا ہاں خدا کی قسم وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا. آگے مفضل بن عمر. مفضل بن عمر کے متعلق ہشام بن احمد سے روایت ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہتا تھا کہ مفضل بن عمر سے کچھ سوال کروں. آپ اس وقت زمینوں پر تھے، گرمی شدید تھی اور پسینہ بہ بہ کر آپ کے سینے سے ٹپک رہا تھا. آپ نے بغیر میرے پوچھے ہوئے خود ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مفضل بن عمر بہت اچھے آدمی ہیں. ہاں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مفضل بن عمر جوفی بہت اچھے آدمی ہیں. یہاں تک کہ میں نے شمار کیا تو آپ نے یہ جملہ 30 سے بھی کچھ زیادہ مرتبہ دہرایا. یہ کس کے لیے؟ مفضل بن عمر کے لیے. اب واہ دوسری سر جی حدیث واہ. سنیے. پھر ہشام بن احمد سے روایت ہے میں نے امام ابو ابراہیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف مدینہ کی طرف رقم بھیجی تو آپ نے فرمایا اس کو مفضل بن عمر کے حوالے کرو. پس میں واپس مقام جوفی پر گیا اور باب مفضل پر رکھ دی. یہ خالی سکہ نہیں، یہ وکیل بھی ہے. شیخ توسی ثابت کیا ان روایات کو جمع کر کے بے شک کہ سر جی، یہ بے شک. اموال کو جمع بھی کرتا تھا ائمہ کے اموال کو. آگے اگلی حدیث سنیں جی. اب تیسری حدیث سنیں. موسیٰ بن بکر سے روایت ہے میں امام ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور میں نے امام کے لیے کسی کو کوئی چیز لاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہ مفضل کے پاس لاتے اور کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص کچھ لے آتا تو امام علیہ السلام اس سے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے مفضل تک پہنچا دو. ٹھیک ہے جی. اب آگے جی معلّہ بن خنیس. ٹھیک ہے جی. یہ ہے تیسرا بندہ. معلّہ بن خنیس یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے خادم تھے اور اس ہی سبب سے داؤد بن علی نے ان کو قتل کر دیا. یہ امام کے پیش نظر ایک منظور شدہ اور قابل ستائش شخص تھے اور یہ امام کی ولایت پر اعتقاد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے حالات اسلامی تاریخ میں مشہور ہیں. ابو بصیر سے روایت ہے یہ ابو بصیر بھی اصحاب اجماع میں سے یہ شخص بھی ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مفضل بن عمر اور ایک یہ بندہ. ابو بصیر سے روایت ہے کہ جب داؤد بن علی نے معلّہ بن خنیس کو قتل کیا تو ان کو مصلوب کر دیا جو امام صادق علیہ السلام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی. تو آپ نے اس سے فرمایا اے داؤد تو نے میرے دوست اور میرے مال اور میرے عیال پر میرے سفیر کو کیوں قتل کیا؟ تو پتا چلا کہ یہ شخص بھی سفیر ہے، معلّہ بن خنیس. ٹھیک ہے جی. وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزیز ہے اور یہ ایک طویل روایت ہے. اچھا جی آگے اسی کے ساتھ ایک اور روایت ہے. آپ نے فرمایا جان لو خدا کی قسم وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے. معلّہ بن خنیس کے لیے مولا امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. اب آتا ہے نصر بن قابوس لقمی. اس کے متعلق سنیں. روایت کیا گیا ہے کہ وہ 20 برسوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل رہے لیکن ان کی وکالت کو کوئی نہیں جانتا تھا
और वो एक बहुत ही मजहबी और नेक आदमी थे। और अब्दुल रहमान बिन हिजाज भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के वकील थे, जो इमाम रजा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपकी वलायत पर फोत हुए। अब्दुल्ला बिन जंदब बजली, अब ये पांचवा फर्द है। अब्दुल्ला बिन जुंदब बजली वो इमाम अबू इब्राहिम, इमाम मूसा काजिम और इमाम अबू अल हसन, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के वकील थे। जैसा कि अखबार में मज़कूरा है, वो एक मुत्तकी शरीफ आदमी थे और दोनों इमामों की नज़र में बहुत बड़े एहतराम के मनसब पर फायज थे। ये सारी अखबार जितनी भी अहादीस, ये पूरा चैप्टर जो है ये इसी के ज़ैल में शेख तुसी ने लिखा है। अब मैं आपके सामने ये बात करने का जो मकसद था काज़मी सैयद, जब असहाब इजमा की बहस आएगी ना, तो असहाब इजमा के अंदर जैसा कि अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया, 19 अफराद का जिक्र भी है, 18 अफराद का भी और 22 अफराद का भी, और कुछ ने 24 अफराद का जिक्र भी किया कि ये असहाब इजमा है। तो असहाब इजमा से मुराद उलमाए रिजाल ने जो खुद अपने हाथों से किताबों के अंदर लिखा हुआ है, वो ये है कि वो अफराद हैं जिन्होंने आइमा से अहादीस और इल्म को सुन के लेके किताबी शक्ल में बहुत सी किताबें लिखी हैं। और ये जिस तरह आज कहते हैं ना कि उफ़क़ा होना चाहिए, आलम होना चाहिए, जिसकी तकलीद होनी चाहिए, तो ये अपने वक्त के ये अफराद जिनको असहाब इजमा कहा गया है, ये बहुत बड़े आलम थे अहादीस आइमा के, और ये लिखते भी थे और बयान भी करते थे। लेकिन इनके अलावा और बहुत से भी अफराद थे बकौले खुद उलमाए रिजाल के, कि वो भी हदीसों को बयान करते थे और उनमें भी अक्सरियत बहुत से लोग सच्चे थे। ये मुराद नहीं है कि उनसे हदीसें नहीं ले सकते, फ़कत ये असहाब इजमा ही हैं, इनके ऊपर नस है, नहीं। ये इसलिए हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद था। ये डायरेक्ट आइमा से लेके लिखते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक किसी का भी दावा नहीं है कि वो मुजतहिद है, किसी एक का भी दावा नहीं है, ऐसा ही है। वो सारे के सारे जो थे। और सर ये कितनी बड़ी सर जी, यानी जैसे कहते हैं ना जुल्म है सर जी, कि जिसके बारे में 30 दफा सर जी, 30 दफा मेरी जी जान के मालिक कहते हैं कि ये उसके सर जी पाकबाज और उसके आकिल होने के ऊपर सर जी वो गवाही दे रहे हैं। मालिक 30 दफा एक ही नशिस्त में उसको ये कहते हैं कि सर जी वो जो है वो जो भी मजहूल है या मुस्तनद नहीं है सर जी, और गाली और जो भी सर जी कहती है, मतलब ये कितना बड़ा जुल्म है सर जी। मेरे काज़मी सैयद, मैंने आपको बताया था कि हमारे टिकटॉक पर बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो बेचारे नहीं जानते ना, उनको वो जाहिल टोला जो है ना, जाहिल टोला, वो उनको जो मोहम्मद आले मोहम्मद रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल का मुनकर है ना, वो जाहिल टोला जो दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम है, जो शिया बन के बैठा हुआ है, वो ऐसे लोगों को कहता है कि मुफज्जल बिन उमर गाली था, क्योंकि उसने फजाइल की बहुत ज्यादा अहादीस को बयान किया है। लेकिन शेख तुसी ने खाली उसको हदीस का रावी साबित नहीं किया, बल्कि इमाम का वकील साबित किया है। ये सर जी ये जो बात अब मुझे ये बताएं ना कि जो वाकई शिया हैं, जो शेख तुसी और मुहद्दिसीन को मानने वाले हैं, अब वो क्या करेंगे? तो पता चला कि इनको गलत गाइड किया जा रहा है मुफज्जल बिन उमर के मामले में। शेख तुसी का नजरिया वो जो है मुफज्जल बिन उमर को इमाम का वकील साबित कर रहा है। अब सोचे कितना बड़ा मकाम है इस शख्स का कि ये रावी हदीस भी है और इमाम का वकील भी है। अगर कोई शिया माल इमाम लेके आता है तो इमाम खुद नहीं ले रहे, डायरेक्ट हुक्म दे रहे हैं कि इसको मुफज्जल बिन उमर के पास ले जाओ। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। जब पहले हमने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी तब भी आपने ये बात की थी सर जी कि उसके पास बराह रास्त ले जाओ सर जी। अब सर इन्होंने जो तोहमत लगाई है अभी, यानी ये शिया कौम का एक बच्चा भी जान सकता है। इन्होंने मुफज्जल बिन उमर पर आइमा की बुग़्ज़ में मुफज्जल बिन उमर पर यह फतवा झाड़ा कि ये गाली है, ठीक है। और इन जाहिल के बच्चों को यह भी नहीं पता कि शिया मजहब में मुफज्जल बिन उमर की 4 जिल्दों में तौहीद है, तौहीद मुफज्जल। बिल्कुल सर जी। और बाद में जब उलमा ने इनके मुंह पे मारा ना, जिन्होंने ये फतवा दिया था, तो उनकी आंखें खुली रह गईं कि जाहिल के बच्चों, तुमने मुफज्जल बिन उमर को गाली कहा है कि वो तौहीद को नहीं मानता। और मुफज्जल बिन उमर की शिया के अंदर सबसे बड़ी तौहीद पर जो किताब है वो मुफज्जल बिन उमर की है, तौहीद मुफज्जल के नाम से। बिल्कुल सर जी, इसके अलावा तो कोई। बिल्कुल सर जी।
تو اس جی آپ بنیاد پر جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو اس بندے پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے علماء، ابھی کتنا بڑا نام ہے شیخ توسی کا، شیخ بالکل سر جی. توسی اس کو وکیل ثابت کر رہا ہے۔ تو سر انہوں نے یہ سر اصحاب الرجال نہیں پڑھا ہوا سر جی، اصحاب الجماع کے بارے میں یہ شیخ توسی سے انہوں نے نہیں پڑھا، باقی سب پڑھ لیا، یہ رہ گیا ان سے سر جی. یار یہ بغض کی بنیاد پر بار بار بتا رہا ہوں، ان کا جی ہاں سر. ائمہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ ائمہ کے بغض میں مفضل بن عمر نے جو حدیث فضائل کی حدیث بیان کی ہے نا، ان کو جٹلانے کے لیے مفضل بن عمر کو غالی قرار دے دیا۔ بالکل سر جی، اس زمانے کا تو سب سے عام کھیل ہی یہ تھا کہ یہ جو سب سے آسان طریقہ تھا ان کے پاس کہ اگر غالی ائمہ اس کی کے مت سنو. فضائل کا انکار کرنے کا۔ بالکل سب سے آج بھی سر یہ سب سے آسان آج طریقہ بھی ہے ایسا ہی ہے علم الرجال۔ سر جی، اسی کی تباہی ہے سر جی سارے. جی تو خیر یہ بڑا تفصیلی ہے، انشاءاللہ آگے چل کے نا وہ ساری گرہیں کھلیں گی نا، دیکھیں آگے کیا کیا سر جی ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کو سر جی خراج تحسین، آپ نے بڑے مشکل اس کو بڑے آسان کر کے ہمارے جیسوں کو سر جی سمجھ آ گئی کہ آپ نے کیا کہا سر جی، اور لوگ اور 19 قسمیں بھی سمجھ آ گئی سر ان کے اندر کی اس پروگرام کے لیے سر جی. مہربانی سر آپ لوگوں کی، میں تو ورنہ سر جی قسم سے ہمارے تو کسی کا بھی نا، مطلب میں تو یہ سب کا ایون ذیشان کی بھی سر جو سے ضمانت لے کے سکتا ہوں کہ ہمارے دلوں کا زور نہیں تھا کہ اتنی گہری تحقیق کریں اور اتنی آسانی سے پریزنٹ کریں. بہت اعلیٰ سر جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ورنہ یہ سمجھ نہیں آنا تھا ہمیں سر جی. خیر ہمارے بہت سے بھائی جو ابھی باہر بیٹھ کے سن رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خیانت کر رہا ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، کتابوں میں نہیں، علماء نے یہ نہیں لکھی، کسی چاہے شیعہ کی بات ہو یا اہل سنت کی، تو ان کے پاس پورا حق ہے، وہ آ کے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ جہاں میرا جھوٹ ہے یا غلط کہہ رہا ہوں وہ میری اصلاح کر دیں آگے۔ ماشاء اللہ سید، بہت خوب آپ نے بیان کیا۔ قاضی سید آپ نے ایک چیز نوٹ کیا مقدمے میں رجال کہ کشی کے یہ ان لوگ، ہاں کہ یہ ہاں ان لوگ اچھے یعنی سے جب نوٹ کیا. دین محمد و آل محمد عروج پر جا رہے تھے تو کچھ بدبخت لوگ یعنی وہ حدیثوں کا انکار، یہ اس گروہ یعنی مقدمے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حدیثوں کا انکار کرو جس میں محمد و آل محمد دین کی گٹھائی ہے، جس نے گٹھائی کی ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ یعنی مقدمے سے آپ کو میں نے تو یہ آخذ کیا ہے اس سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ حیدر بھائی کو لیں، ان کی گرپ اچھی ہے علم و رجال کے اوپر، تاکہ ان سے بھی پتہ کر لیں کہ جو میں نے بیان کی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ سر یہ کون سے حیدر بھائی ہیں؟ وہی جنہوں کا مناظرہ ہوا تھا وہ قادیانیوں کے ساتھ۔ اچھا 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 سر جی، بسم اللہ، میں نے سینڈ کر دیا۔ ذیشان بھائی ابھی تو آپ ادھر ہی موجود ہیں نا، یا آپ نے نکلنا ہے؟ جی بالکل، نہیں بس نہ پتہ نہ لگی کہنا چلتا بندہ سے دا نہیں گلونو براڈ ابھی یہ بہت بہتر ہے۔ دا چلتا دا گلونو براڈ بولے کہ تاب اللہ دا پتہ نہ خبر نہ لگی نہ مگزمون دی پیجنوں کا ایسا خبر ہے نہ بیاوی نہ آپ کو ہونا چاہیے ابتدا سے، آپ کو چاہیے، میں نے مس کیا میرے خیال میں، میں آپ دوسری براڈ پہ بزی تھے نا، آپ دوسری براڈ پہ بزی تھے، میں دیکھ رہا تھا آپ کو دوسرے موبائل سے۔ آپ نے شیئر تو کرنا چاہیے تھا نا، میں نے آپ کو 17 ٹائم شیئر کیا ہے مجھے ایک ٹائم بھی نہیں آیا۔ ہاں بس پھر آپ گپ لگاؤ۔ جی حیدر بھائی آ جائیں نا، بسم اللہ، آپ کو میں نے انوائٹ کیا، اگر آپ آتے ہیں تو۔ بزی ہیں وہ، کہتے ہیں میں دیر تک آتا ہوں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے بھائیوں میں سے برادران اہل سنت میں کسی عالم کو جانتا ہے جس کی اچھی گرپ ہے علم و رجال کے اوپر، تو اس بھائی کو بھی لے کے آئیں، دعوت دیں سب کو، کیونکہ ہم یہاں پر صرف علمی بات چیت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے، نہ لڑنا مقصد ہے، نہ مناظرہ نہ بحث۔ آپ کے خیال میں یہ مین کیا ڈفرنس نکلا سر جی؟ مجھے تو شیعہ اور سنی رجال جو ہے سر بس ایک ہی طرح کا دجال ہی لگا سر جی۔ یہ تو بعد میں فائنل دیکھیں گے، ابھی جو بیان ہوا ہے نا کتابوں کے اندر وہ سارا مجھے بیان کرنے دیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ ہر محفل میں، جس محفل میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، علماء لاجواب ہو جائیں ان کی دلیل کے سامنے۔ بالکل سر جی، جو جھوٹا رجال زبانوں سے کرتے ہیں نا، جن کو رجال کے بارے میں علم بھی نہیں اور تبلیغ بھی رجال کی کرتے رہتے ہیں، ان کی محفل میں وہ شخص جس نے زندگی میں مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا وہ رجال بیان کرے اور وہ بیٹھ کے سنے۔
बिल्कुल सर जी। और इंशाल्लाह सर जी, मैंने तो सारी बात को फॉलो कर लिया सर जी, जितना आपने बयान किया मेरे बेहतरीन नक्शा बैठ गया सर जी। देखिए कैसे कैसे होता है नक्शा। और सर आपने आसान बहुत किया ना, वो तरतीब ऐसी आपने रखी है कि वो सारी बात समझ आ गई सर। ये इसके लिए अगर मैं होता, यानी ये यकीनन ये मेरे जाल पे, ये मैं सच बोल रहा हूँ काज़मी सैयद, मेरा कोई गिरफ्त नहीं था। ये 2 दिन से मैं सीख रहा हूँ सैयद से, और बहुत आसान अल्फाजों से मैं तो सीख रहा हूँ कि कोई इतनी मुश्किल शय नहीं है। सैयद, क्या मैं एक हदीस के बारे में आपसे सवाल कर सकता हूँ? तो हम आपस में बैठे हुए ना, आप कर सकते हैं बात, वहां से मैंने बंद कर जी, दिया। बस अगर ये गुफ्तगू जी, ये मेरा मतलब है, ये बहुत लोग नीचे भी बैठे हैं, शायद बाहर से भी लोग सुन रहे हैं, और हमेशा एक हदीस हमें अपने भाई, यानी अपने भाई जो हमारे शिया लोग, जो यानी हमारे भाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी भाईचारत है ही विलायत आले मोहम्मद पर, अपने लोग कभी कभी एक हदीस सुनाते हैं और उस हदीस के ज़रिए से हमारी जो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़ज़ाइल वाली कोई हदीस बयान किया, उसको रद्द करने की कोशिश करें। वो हदीस ये है कि वो कहते हैं कि आई हदीस यख्तलफ़ल कुरान यदरब फिल जिदार। शायद मैंने अगर मतन गलत पढ़ी होगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं उर्दू में जी यही मतन है उसका, यही। हाँ जी सर जी, ये जो हदीस कुरान का इख्तिलाफ, इसकी थोड़ा वजाहत इमाम ने किया की। जिशान भाई माजरत, वो जॉन भाई आना चाह रहे हैं सर जी, बड़ी माजरत जिशान भाई है वो। जॉन भाई अगर ऊपर आना चाह रहे हो तो आप आ जाए, मैं जानता हूँ कि वो बात करना चाह रहे होंगे अर्जेंट। आ जाए जॉन भाई ऊपर, आपको मैंने इन्विटेशन कर दिया। वो सॉरी मैं एक्सेप्ट कर रहा था, गलती से मुझसे वो क्रॉस क्लिक हो गया, तो मैं मेरी माजरत पहले कबूल कर लें। अच्छा, अभी जिशान, अभी आपने जो मौजूद छेड़ा है ना, इसको रिकॉर्डिंग लाजमी कर लेना, ठीक है? अच्छा, मैं नहीं समझ रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। काज़मी सैयद, आपके पास ये रिकॉर्डिंग, ये क्लिप फिर मुझे भी चाहिए बाद में निकाल लेना। ये हदीस बहुत जरूरी है मेरे लिए। इस हदीस के ऊपर अब जितनी बात होगी ना, घंटा हो, 2 घंटे हो, 3 हो, इसी के ज़ैल में होगी, ठीक है? ये हदीस बयान की जाती है कि हमारी हदीस को कुरान पर परखो, अगर मिल जाए तो पास रख लो, ना मिले तो दीवार पर दे मारो। यही हदीस है ना? बिल्कुल सर जी, यही है, बिल्कुल यही एग्जैक्ट। ओके, अब सवाल ये है तमाम शियों से, मैं किसी गैर शिया से बात नहीं कर रहा, सिर्फ शियों से, कि आपने अपने सर पर कुरान रखो और तमाम उलमा और तमाम मुज्तहिदीन से सवाल करो कि क्या कुरान का इल्म, मुकम्मल इल्म सिवाय आइमा के अलावा किसी को है? तो क्या जवाब मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं है सर जी। हरगिज़। अब जब ये पता चल गया कि कुरान का इल्म सिवाय आइमा अहले बैत वस्सलाम के अलावा किसी के पास भी नहीं, तो आइमा उस चीज का क्यों हुक्म देंगे कि जिसका इल्म अशियों के पास पूरा है ही नहीं, कि कुरान पर परखो? जज़ाकल्लाह खैर। पहला हल। दूसरा, अगर इस हदीस यहां तक नहीं है, ये हदीस आगे भी है, अब सवाल ये होता है कि आगे वाला हिस्सा क्यों नहीं बयान होता, और वो है कि फिर अगर कुरान से मिलना मिले तो हमारी सुन्नत की तरफ पलटाओ, ठीक है? हमारी सुन्नत की तरफ पलटाओ। अब उसकी मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं। हमारे पास असूल अरबा 4 किताबें हैं जो हमारी असूल की किताबें हैं, जो शिया की मेन किताबें हैं। अब गौर व फिक्र करो कि जितने फिकी मसाइल हैं, जो मान ला या ज़रफ़की हो या तहजीब अल इकाम हो या अल इस्तबसार हो या फुरूए काफ़ी हो, ये जितने फिकी मिसाइल हैं, लाखों की तादाद में फिकी मसाइल हैं। अब फिकी मसाइल में फ़कत और फ़कत सुबह की नमाज को ले लो, मुझे ये बताओ कि ये तो हदीस से आप 2 रकत पढ़ रहे हो ना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि फजर की नमाज 2 रकत है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो सारे का सारा हदीस से आप बयान कर रहे हैं ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये हदीस तो अगर कोई कुरान से परखे तो कुरान से तो ये हदीस साबित ही नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं। आप 5 वक्त की जो नमाजें पढ़ रहे हैं, इन नमाजों में पहले क्या करना है, आखिर में क्या करना है, रकते कितनी है, सजदे कितने हैं, रकू कितने हैं, कियाम कितने हैं, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये सब कुछ आप हदीस से ले रहे हैं ना। अब अगर ये हदीस आपने कुरान से मैच करोगे तो मैच कर सकते हो? नहीं सर जी। अब सोचे कि जब ये नहीं हो रही तो फिर आप तो दीवार पर दे मारे ना, क्यों नहीं मार रहे? और ये सारी फिक के मसाइल दीवार पर दे मारे ना भाई, ये कुरान में तो वाज़िह मौजूद ही नहीं है जी। तो कुरान क्यों नहीं अभी तक दीवार पर मार रहे? अगर हदीस ये थी कि दीवार पर मार दो तो क्यों नहीं मार रहे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तीसरी
क्या तीसरी बात शिक, है सर जी। तीसरी शिक। अब इमाम से पूछा गया, इमाम ने फरमाया कि जो सुन्नत से ना मिले उसको हमारी तरफ पलटा दो। साहिल ने सवाल किया कि इसका क्या फायदा होगा कि जो ना कुरान से मिल रही है ना सुन्नत से मिल रही है और आप कह रहे हैं हमारी तरफ पलटा दो, इसका फायदा? कहा कि इसका फायदा फिर भी तुमको मिलेगा। वो फायदा क्या है कि अगर वो हदीस हमारी है और तुमने उसको इनकार कर दिया तो तुमने हमारा इनकार नहीं किया, अल्लाह का इनकार किया, मर जाओगे, को दीन से निकल जाओगे। पहला फायदा तुमको ये पहुंचाया, पहला फायदा तुमको ये पहुंचाया हमारी तरफ पलटाओ, इसलिए कि अगर वो कलाम हमारा है और तुमने इनकार कर दिया तो वो हमारा नहीं अल्लाह का इनकार है। इस गुनाह से तुमको बचा लिया। दूसरा फायदा सुनो, हमारी तरफ पलटाओगे तो दूसरा फायदा क्या है? अगर वो हदीस हमारी है तो तुम्हारा पलटाना भी उसको कबूल करने के मानी में होगा, उसका अजर हम तुमको देंगे। अल्लाहु अकबर। और अगर वो हदीस झूठी है, जिसने उसको जिस झूठ को गढ़ा है, नुकसान उसको पहुंचेगा। तुम रवायत नहीं करोगे, हमारी तरफ पलटा दोगे तो उस पर अमल करने के मुतरादिफ है, उसका अजर तुमको मिलेगा। अल्लाहु अकबर। जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम बाबा इमाम शाह जी और दीगर भाई। वालेकुम अस्सलाम और अलैहिस्सलाम। जॉन भाई यार बात मतलब तेरा होना जबरदस्त एक्सेप्ट करो बात था, वो है। मुझसे क्रॉस कर गया था तो माजरत आपसे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी जी जनाब आप आए हैं। जी बाबा इमाम शाह जी, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त ये चीज़ बताई है कि जिस चीज़ की नहीं समझ आती वही मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ पलटा दो, उसका इनकार करके कुफर मत करो। ये तो हम अहले सुन्नत भी हमारे पास अक्सर बढ़िया जो है ना मुश्किल किस्म की अहादीस रखते हैं, हमें जो समझ नहीं आती हम कहते हैं भाई हमें इसकी अगर समझ नहीं है या इसका इल्म नहीं है, हो सकता है हमें साल 2 साल 5 साल तक हो सकता है आने वाले ज़माने के लिए हो, हमें इसका बाद में इल्म हो जाके, तो हम हमारी इसको शिया किताबों फिलहाल में अगर नहीं समझ आती तो हम मोहम्मद ये वाले दो मोहम्मद हदीसें सुन लो, अल्लाह की तरफ पलटाते हैं इसको। ये दो हदीसें सुन लो, एक इमाम अली अलैहिस्सलाम से है और एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस यह है कि जो हदीस तुमको समझ ना आए उसको आने वाले दौर के अफराद के लिए छोड़ दो, वो खुद अपने दौर में जब वो वक्त आएगा वो समझ आएंगे। बिल्कुल। और इमाम अच्छा शाह जी, यहाँ पे ना जी 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 मादर चाहता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके साथ इख्तलाफ थोड़ा सा हल्का सा करूंगा, वो भी समझने की खातिर, यानी कि हो सकता है इख्तलाफ करके मुझे समझ आ जाए, ठीक है ना? तो इसमें कोई वो ना समझिएगा। सबका पूरा हक है भाई, इख्तलाफ का हर बंदे का हक है। जो बात मेरी होगी उस पर आपका पूरा हक है इख्तलाफ, और मैं जहाँ हदीस बयान करूंगा हदीस जानने वाले अच्छा आप जी, लोग जाने। जी बोलिए। ये अपना ज़िशान भाई ने कहा ना कि ये जो हदीस का मतन है क्या मैंने ठीक पढ़ा है, ठीक है, तो वो वाली जो हदीस है ना कि यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे असूल बताया कि हदीस को परखने का या लेने का असूल बताया, ठीक है, फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद ही ये भी असूल बताया कि जिसकी समझ नहीं आती वो मसलन हमारी तरफ पलटा दो, ठीक है। तो जी बिल्कुल शाह जी बात यह है कि एक चीज़ ना मतलब कुरान में नहीं मिल रही, ठीक है ना, वो और चीज़ है। एक है कुरान उसकी मुखालफत कर रहा है, मसलन कुरान कह रहा है कि सरी तौर पे एक यानी कि हर एक छोटी बड़ी अक्ल कहती है कि कुरान पाक जो कहता है ना कि पाँव का मसा करो, मसे के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि अल्लाह ताला ने फिर हमें कोई अंधा गुंगा बहरा या फिर अल्लाह ताला ने हमें कोई पाबंद करके, हाँ पाबंदी है इसमें, यकीनन पाबंदी है, लेकिन अकली तौर पे अल्लाह ताला ने हर बंदे को अकल दी है और अल्लाह ताला ने खुद कहा है, हर बंदे को कहा है कि कुरान पाक जॉन तदब्बर करो। एक मिनट से मुझे दो ताकि मैं तुम्हारी बात की वजाहत कर दूं ताकि सुनने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। शाह जी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, फिर मैं सवाल क्लियर कर दूं, फिर आप मैं समझ गया हूं सवाल आपका, मैं अपनी जो सुनने वाले उनके लिए वजाहत कर रहा हूं ताकि उनको पता चले। जी, दो चीजें दो बैसे हैं, दो मुख्तलिफ मौजूआत हैं। एक होता है किसी चीज का किसी चीज से मलाना, एक होता है किसी चीज का टकराना। और अभी जो तुम सवाल कर रहे हो तुम टकराने के ज़ैल में कर रहे हो और वो सवाल बिल्कुल सही कर रहे हो, इसलिए ताकि जो सुनने वाले उनको ये इश्तबा ना हो कि ये बात कहाँ जा रही है। मैंने किया ही सवाल इसलिए कि ताकि लोगों को मुबहम ना रहे। अब यहाँ इसकी वजाहत सुन लो, ये याद रखो कि जो कुरान अब हमारे हाथों में मौजूद है, तमाम शिया अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा,
तमाम शियों का ये इस बात पर, वो जिस तरह का उसका अकीदा है, इस बात पर तमाम के तमाम शियों का इत्तफाक है कि कुरान का हकीकी इल्म मोहम्मद व आले मोहम्मद वसलाम के अलावा किसी को भी नहीं। यहाँ ये जो ये बात पर तुम्हारा अकीदा है? इस बिल्कुल शाह जी, ये बात मैं ठीक कोई है, ये बात ठीक इसलिए है। कर रहा हूं तुम्हारे सवाल की वजाहत हो, ताकि आगे चले हाँ, सारे सुनने वालों को। लेकिन शाह जी मोहकम और मुतशाबिहात, ठीक है ना, जो मोहकम है, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने ततब्बर करने वालों के अकल तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दी हैं चीजें, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बाजिद होकर नहीं मानता, ठीक है, कुरान पाक जो है वो खुल के बयान करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुरान पाक वो छुपा के रखता है। लेकिन जो चीजें मुतशाबिह हैं, वो खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उसका इल्म मुझे और रासिखून फिल इल्म, अल्लाह और उसके रसूल और रासिखून फिल इल्म, ठीक है। यानी और जो आपका मोहकम कहने का मसलन, मकसद ये, यहाँ रुक जाओ, यानी आप जो जी बात जी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुरान का एक हिस्सा मुहक्कम है, उस पर आइमा की जरूरत नहीं, वो इंसान तदब्बर तफक्कर से समझ सकता है, वो वाज़िह। नहीं, जरूरत की बात नहीं है, जरूरत है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन वो शाह जी वो आयतें मतलब कि खुद भी बताती हैं, ठीक है ना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, व अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, ये कुरान ने हुक्म दे दिया है। अब बताएगा कौन व अकीमुस्सलात क्या, व आतु ज़कात क्या है, वो उस पर कितना कितना हिस्सा है, कितनी कितनी तकसीम करनी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ठीक है आपकी जज़ाकल्लाह। बात। तो बात उसकी फिर जो आगे तवील है ना, ये मुहक्कम हाँ नहीं रही ना, खुदा के बंदे, ये मुहक्कम नहीं रही। जो लोगों को मुहक्कम नजर आ रहा है, ये मुहक्कम शाह जी, नहीं जी। हाँ शाह जी बात सुने ना, मोहकम मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है ना चीज़, क्या नाम है, मसलन उसका असूल है, ठीक है। अल्लाह ताला ने असूल बयान कर दिया है कि आकिमस्सलात व आतुज़ ज़कात, ठीक है ना, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात कैसे देनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, बिल्कुल उसका अमल जो है वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हुस्ना, ठीक है। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम खलीफतैन किताबुल्लाहि व इतरत अहले बैत। ये सारी चीज़ें सैयद हमें मिलती हैं, ठीक है ना। यानी कि उनका अमल कौन बताएगा? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हुस्ना, रसूल अल्लाह बताएंगे। रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? मेरे बाद किन से पूछना है, ठीक है, अहले बैत अलैहिस्सलाम। कुरान पाक और अहले बैत ये कभी भी एक दूसरे से जुदा ना होंगे, इवन के वो जो है ना हौज़ कौसर पे आवारद होंगे। अच्छा शाह जी, बात यह है कि उसका हुक्म हमें सरी तौर पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन शाह जी उसका अमल करके कौन बता रहे हैं? मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि मसलन वुज़ू की मैंने इसलिए मिसाल दी है कि वो ईजी है समझने के लिए, कि वुज़ू की रवायतें हमें मिलती हैं जनाब अली कि आप पाँव का मसा करो। वो वुज़ू का हुक्म आ गया है, लेकिन कैसे करके दिखाना है वो बेशक कुरान पाक जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बगैर अधूरा है, ठीक है ना। लेकिन उसका हुक्म हमें मोहकम शक्ल में मिलता है, ठीक है, कि मसा करो। मसा कैसे करना है वो अहले बैत बताएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह और भी चीजें हैं, ठीक है ना, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई हैं और उन्होंने जॉन जितने भी तो बातें कर रहे हो सारा ना, कुछ किया। तुम जी, जी। जितने भी बातें कर रहे हो ना, लेकिन शादी मैं मुख्तसर एक कर छोटी रहा सी हूं। बात, छोटी सी बात करूंगा, छोटी सी बात। अभी एक हदीस मिलती है कि पाँव को धो, ठीक है ना, आइमा अलैहिस्सलाम से मिलती है कि पाँव को धो लो, ठीक है। अभी आइमा अलैहिस्सलाम से आ गई है, अभी क्या हम उसका करें, ठीक है, क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं भाई, हम उसको कुरान पे परखेंगे। कुरान क्या कहता है? मसा करो। मसा कैसे करना है वो अहले बैत बताएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं इसीलिए तो कुरान मुख्तसर पे कर मसा रहा करो। हूँ मेरे भाई, आप जी। करोड़ चीजें भी लेके आओगे ना, एंड पर वो जिसको जी। आप मुहक्कम सामने नजर आ रही है ना कुरान में, वो मुतशाबिहा है, वो खुद बखुद आगे मुतशाबिहा हो जाएगी। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हुक्म है मुहक्कम, लेकिन है वो मुतशाबिहा, जिसकी मिसाल अभी आपने भी दी, मैं भी दे रहा हूं कि वह अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, आपने वजू की आयत पढ़ी। ये जितनी भी आयात ज़ाहिरी तौर पर मुहक्कम नजर आ रही हैं, ये हुक्म सबके पास है, सबका ईमान है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। नमाज का इनकार नहीं करते, रोजे का इनकार नहीं करते। इख्तलाफ कहाँ है? इसके करने पर। नमाज कैसे पढ़नी है, इख्तलाफ यहां से शुरू होगा। वजू कैसे करना है, इख्तलाफ यहां पर। वजू का इनकार ना अहले सुन्नत का है ना शियों का है। नमाज का इनकार ना अहले सुन्नत का ना शियों का है। रोजे, हज, ज़कात, किसी चीज का भी इनकार नहीं। लेकिन फर्क कहां पे आया है? ये मुतशाबिहा कहां जाके होगी आयात? उसके अमल पर कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज को ऐड करना है, तो जब तब जाके वो अमल पूरा होगा।
اس بات کو غور سے بار بار میں بیان کر رہا ہوں کہ غور سے سمجھو کہ جو لوگوں کو، شیعوں کو نہیں، دیگر افراد کو قرآن کی کچھ آیات محکم نظر آ رہی ہیں، وہ محکم نہیں، اس کی دلیل خود قرآن سے ہی ثابت ہے کہ دکھاؤ کہ 2 رکعت نماز میں کیا پڑھنا ہے، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجود ہیں، کیا کیا نماز کے اندر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ بیان قرآن سے نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا یہاں آ کے نماز کا حکم تو سب کے پاس محکم ہے، یہ متشابہ کہاں جا کے ہوا ہے؟ جب تک اس کی وضاحت وارثان قرآن نہیں کریں گے کہ نماز صبح کی کتنی ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، بیمار ہو تو کیسے پڑھنا ہے، سفر میں ہو تو کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ساری متشابہ کو ظاہر محکم بنانے والے خدا کی حجت محمد و آل محمد رسول اللہ وسلم ہے. شاہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی سوال زیادہ تو نہیں اٹھا رہا کوئی، یا غلط تو نہیں اٹھا رہا؟ کیونکہ ابھی ہمارا موضوع کچھ ہوتا نہیں، سوال ٹھیک ہے آپ کا، لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں ابھی وہی بات کر رہے ہو کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ احادیث، ابھی ہم بات کر رہی تھی علم الرجال کی، اب غور و فکر کرو کہ اگر رسول خدا کی تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کا ذکر ابھی ذیشان کر رہا تھا، جس کا آدھا حصہ شیعہ بیان کرتے ہیں اور جو جس طرح اہل سنت بیان کرتے ہیں، اگر ہمارے ہاں حدیث پوری الگ ہے. اب فرض کرو اسی حصے کو مان لو کہ ہماری حدیث کو قرآن پر پرکھو. اگر علم الرجال سے پرکھنا تھا تو ائمہ نے یہ حکم قرآن کا کیوں دیا، پھر علم الرجال کا بنتا نا. یہ آسان سی بات ہم کر رہے ہیں، اس ذیل میں کیوں ہمارا موضوع علم الرجال ہے. تو کیا یہ عقل میں سب کے آتی ہے بات یا نہیں کہ حدیث تو یہ ہے کہ قرآن سے پرکھو اور ہم پرکھ رہے ہیں رجال سے، تو یہ کیا ہے؟ شاہ جی رجال والا جو سسٹم ہے نا وہ نہیں مجھے سمجھ آتا، لیکن قرآن والا مجھے سمجھ آتا ہے. ہاں تو قرآن کا سمجھ کیسے آئے گا؟ پھر بھی آپ قرآن کے محتاج ہیں نا ائمہ کے. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ ائمہ کے محتاج ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ائمہ علیہ السلام کی جو تو پھر پلٹ گئی نا ائمہ علیہ حدیث. السلام کے، ہاں جی سن لینا شاہ ہاں جی، وہ ائمہ علیہ السلام کے جو مشہور اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اسی آیت کی ضمن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. پھر فہیں آ گئی نا، پھر پلٹ گئی نا. جو قرآن کی طرف پلٹ رہا تھا اب قرآن نے پلٹا دیا وارثان قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن ہر سید چیز کا میں واضح جواب نہیں دے رہا. اس بات کو ذرا میں آسان کرتا ہوں ماشاءاللہ. لیکن شاہ جان جی بھائی کچھ یہ آپ بھی مانیں گے، یہ بھی آپ مانیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں شاہ جی جو سرہن ایک عقل سلیم کے خلاف، اور بھائی وہ تو بات کر رہا ہوں نا، وہی تو بات میں کر رہا ہوں، اس کی تصدیق بھی ائمہ ہی کریں گے. ایک عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کے بھی جان خلاف، بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، ہے. جو ایک ائمہ کی ساری حدیثیں ہیں ان کے بھی خلاف ہیں. ارے وہ ختم اس کا تعلق ہی نہ قرآن سے ہے نہ ائمہ سے ہے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ائمہ سے بھی ٹکرا رہی ہے تو پھر نہ وہ قرآن سے ہے، نہ وہ رسول اللہ کی سنت سے ہے، نہ وہ ائمہ سے ہے، تو وہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے. اچھا سید، اس بات کو ذرا میں آسان کرتا ہوں. ماشاءاللہ جان بھائی، آئی ریئلی اپریشیٹ یو بیکاز دس از، یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے جو آپ نے کیا، کہ جو چیز اختلاف کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں نا فلا یتدبرون القرآن. محمد و آل محمد کی دروازے کا محتاج بنایا خدا نے ہر کسی کو، ہر مخلوق کو. میں نے قرآن کی سید 2 آیتوں کو دیکھا، یقین کریں مجھے آیتیں آپس میں ٹکرا کر نظر آ رہی ہے اگر تدبر نہ کر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کرو، اس میں کوئی تضاد ہے نہیں، لیکن تدبر کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے قرآن میں سید 2 آیتیں ایسی دیکھیں کہ اس میں آپس میں اختلاف آ رہے ہیں. جس طرح کہ جون بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرا کر قرآن سے ٹکراتی ہے، اختلاف کرتی ہے. قرآن نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یہ مشہور 2 آیتیں ہیں، سب کو پتہ ہے. سید میں نے آیتیں صحیح پڑھی؟ صحیح ہے، بالکل صحیح پڑھی ہے آپ نے. اللہ فرما رہا ہے کہ بس اللہ کافی ہے، وہ وکیل ہے اور وہ مولا ہے، وہ نصیر ہے، بس اور کوئی نہیں ہے. پھر دوسری ایک آیت مجھے نظر آئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ اپنے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ میں ولی ہوں، میں مولا ہوں، میں نصیر ہوں، کسی اور کی ضرورت تو نہیں پڑی. پھر اللہ نے مومنین کے بارے میں بھی یہی الفاظ فرمائے. اگر اس طرح کہ میں حدیثوں کو لے لوں کہ یہ تو قرآن کی اختلاف کر رہے ہیں اور تدبر نہ کروں ان باتوں پر محمد و آل محمد کی، تو کیا پھر تو قرآن مجید میں ہم بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہو جائیں گے؟ سید جون بھائی آپ بھی اس بات پہ سب لوگ غور کریں، شاید میں غلط ہوں، اپنا اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جی سید.
جون بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اصل میں جب ہم دونوں میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آواز شاہ جی؟ ابھی آ رہی ہے، بولے ابھی ہلو، ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ شاہ جی یہ جو دو آیتیں بظاہر دکھنے میں ٹکرا رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں نصیر ہوں، میں مددگار ہوں، میں ولی ہوں، میں حاکم ہوں، سارا کچھ، ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں تو ہم جب دونوں آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مثلاً جب دوسری پڑھتے ہیں ہم آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی احادیثیں ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل بھی دی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، جو عقل سے کام لیتا ہے، جو تدبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ولی ٹھہرا رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر مددگار ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مددگار ہیں، یہ بھی اللہ کی طرح حقیقت مدد ہے. اگر رسول مدد کرے گا تو یہ بھی اللہ مدد. مثلاً وہ پچھلے دنوں میں نا، میں معذرت میں تھوڑی سی نا سمجھانے کے لیے ذرا ہٹ کے مثال دینے لگا ہوں. پچھلے دنوں میں پتہ ہے وہ مذاکرات چل رہے تھے ایران کے اور ان کے کیا نام ہے امریکہ کے، تو وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ خود تو نہیں آیا، اس کا نمائندہ آیا ہوا تھا نا. جی، ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ آیا ہوا تھا نا، چاہے وہ پاکستان میں گیا ہو، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ میں گیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس کی بات وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، دونوں کی ایک بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے دستخط ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اس آیت سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اللہ خود ہی ایک بندے کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ میری طرف سے نصیر ہے، مددگار ہے، ولی ہے، یا جو بھی ہے، تو اٹس مین کہ وہ بھی اللہ کی ہی مدد ہوگی، اللہ ہی کی طرف سے مددگار ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہی ہو گیا جون بھائی آپ کی میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب آپ نے خود ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مجھے بھی سمجھایا اس پر، کہ یعنی جو ہمیں اختلاف لگ رہا ہے نا آپس میں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہے، وہ ٹکرا نہیں رہی ہے، ہمارے عقلوں سے وہ ٹکرا رہی ہے، کیونکہ ہماری عقل ناکامل ہے. چونکہ ہم پھر انکار پھر بھی نہیں کر سکتے، کیوں کہ قرآن نے خود بار بار قرآن کا یہ دعویٰ ہے نا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں صاحبان ایمان والوں کے لیے، صاحبان تفکر و تدبر کے لیے. اس لیے میں نے یہ دو آیتیں رکھی اور ماشاءاللہ آپ سمجھ بھی گئے اور آپ نے بہت خوبصورت مجھے بھی سمجھایا. سید کیا ماشاءاللہ جون بھائی نے بہت خوبصورت. آگے میں اس بات کو لے کے چلنا چاہتا ہوں ذیشان، آپ ساتھ رہنا تاکہ میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر سکوں. اب قانون یہ ہے کہ حدیث ظاہر ہے کہ ہر بندے کو علم نہیں ہے کہ اس کا پتہ کیسے چلے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک شخص نے علم اور رجال کو قانون بنا دیا، ٹھیک ہے. اب اس دماغ کو رکھنا، اس موضوع کو بیس کو سمجھنا. فرض کریں کہ سب سے پہلے علم اور رجال کے آپ بانی ہیں. حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ نے کچھ قانون وضع کیے اور کہا کہ ان قانون کی بنیاد پر ہم حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ سچی کون سی ہے، جھوٹی کون سی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جب اس کو رائج کیا، جس دور میں ہم سب شیعہ موجود ہیں، ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے اس قانون کے ذریعے ان حدیثوں پر تصدیق کیا کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں. اس روم میں جتنے لوگ ہیں نا، سب نے آپ کے اس قانون پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس قانون کے تحت یہ ٹھیک ہے. اور ٹھیک 1 سال کے بعد جون نے تحقیق کی، علم اور رجال میں کچھ نئے قانون اور کچھ آپ کے بنائے ہوئے میں نقص ثابت کیا، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کیے. اب مجھے بتائیں، جو 9 بندے اس روم میں بیٹھ کے آپ کی حدیثوں جن کو آپ نے صحیح قرار دیا تھا علم اور رجال کے قانون کو بنا کے، اب بعد میں وہ ساری حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں ضعیف نکلی، تو ہمارے 9 لوگوں کا جو عمل آپ کے کہنے پر کیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ. اللہ اکبر. شاہ جی یہاں پہ نا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اجازت دیں. پلیز، ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، پلیز ہم اپنے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، پلیز تم صبر رکھو. صرف ذیشان سے میں بات کر رہا ہوں. جی ذیشان. جی
سید بالکل جو لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یعنی اس پر عمل کرو، منسوب کیا تھا محمد و آل محمد کی طرف سے ہمیں آیا ہے، یقیناً ہم تو کامل ہماری عقل کامل نہیں ہے، ہم تو محمد و آل محمد کے اطاعت میں خود کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے عمل کرنا پڑے گا۔ بعد میں اگر آ گیا کہ نہیں کرو تو پھر اس پر ہم دیکھتے ہیں جو نہیں کریں گے کہیں گے جس طرح کہ ہمارا یہی سر جی اس میں ذیشان بھائی ایک مسئلہ اور آ جی گیا نا، اب یہ جو باب ایمان سر نے سچویشن دی ہے نا، اب پیچھے جو نئے رجال کے نئے اصول آنے کے بعد جو پیچھے چیزیں منسوخ ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی اس نے دلیل قائم کرنی ہوگی کہ ان وجوہات سے وہ منسوخ ہوگی، تو جو ان کے اوپر اس پیریڈ میں عمل کرتے رہے ہیں ان کا کیا پروگرام ہوگا، وہ کیا اس کریں کا گے؟ تو عبادات کا کیا بنے گا؟ جی میرے کیونکہ اس نے تو انڈرسٹینڈنگ کے کتاب پہ مطابق لکھ دی، اس نے تو کتاب پہ لکھ دیا نا کہ آپ جی جواب دہی سے بر ذمہ رہیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا امام کے علاوہ کوئی جواب دہی سے بر ذمہ کرا سکتا ہے کسی کو؟ یہ بھی ساتھ اس کو بھی کائنڈلی ذرا نہیں آپ آنسر کر دیں۔ نہیں، کہ پتا چلا امام نا کے علاوہ تو کہ کوئی جب آپ نے جی قانون وضع کیا تھا کسی حدیث کو پہچان کرنے کے لیے، آپ نے اس قانون کے جی تحت 4 حدیثوں کو لیا اور قرار دے دیا کہ میرے قانون پر میں نے پرکھا ہے اور یہ حدیثیں صحیح ثابت ہوئی ہیں، لہٰذا آپ اس پر عمل کرو۔ جب آپ نے حدیثوں کو صحیح ثابت کر دیا تو اس پر عمل ہوگا نا ان حدیثوں کے ذیل میں۔ بالکل ہوگا، اب بعد بالکل میں ہوگا، جون نے یا کاظمی سید نے آپ کے بنائے ہوئے قانون میں پہلے نقص ثابت کیے، پھر اس میں کچھ نئے قانون ایڈ کر دیے۔ تو آپ سے پہلے جب جی آپ نے 4 حدیثوں کو صحیح قرار دیا تھا، میں نے ان حدیثوں پر عمل کیا اور بعد میں پتا چلا جی کہ وہ جن 4 حدیثوں پر میں عمل کر رہا تھا وہ تو ضعیف تھی، جی تو میرا کیا بنے گا میرے عمل کا؟ پھر کاظمی سید کے بعد سوسہ بن سوہان اٹھے، ساسا بن سوہان نے کاظمی سید کے بھی علم کے قانون میں بھی نقص نکالا، آپ کے بنائے ہوئے میں بھی قانون دکھا دیا۔ جس راوی کو آپ نے نو صحیح قرار دیا، سوسا بھائی سوہان بھائی نے اس کو بھی غلط ثابت کر دیا، کاظمی سید کے بنائے ہوئے جو قانون تھے ان کو بھی رد کر دیا۔ تو اب جو آپ جی کے قانون پر عمل کر رہا تھا، کاظمی سید کے بنائے ہوئے صحیح حدیثوں کی پہچان پر عمل کر رہا تھا، ساسا بن سوہان نے ان دونوں کو رد کر دیا۔ اور اب اس جو کاظمی سید کے دور میں جو حدیثوں کو صحیح قرار دیا تھا میں عمل کر رہا تھا، اب میرا اس عمل کا کیا بنے گا؟ وہ تو ساسا بن سوہان نے بھائی باطل ثابت کر دیا کہ وہ حدیثی ضعیف ہیں، وہ شخص جو ہے تو وہ شیعہ بھی نہیں تھا یا وہ جھوٹا تھا، وہ کاذب تھا، جو شرائط قانون تھی وہ سارے اس سے ثابت کر دیا۔ اب کیا ہوگا میرے عمل کا؟ یعنی اس کے بنیاد پر تو پھر چلا گیا، بڑھ گیا اور عرف اگر اس عام میں بنیاد کو ہم لے لیں گے۔ عرف عام میں آخری بات، جی اب سر آخری بات یہ ہے سب پر کہ یہ بتائیں کہ اگر اس قانون سے حدیث سچی اور جھوٹی کی پہچان ہو سکتی ہے اور ہو چکی تھی علماء کو، تو آج دن تک 1200-1300 سال سے ان کو جلایا کیوں نہیں گیا، کتابوں سے نکالا کیوں نہیں گیا؟ بالکل یہ اگر وہ بہت اتنا بہترین کامل کوشچن ہے کہ الگ اگر کیوں نہیں اتنا کیا۔ کامل قانون جی ہے حدیث علم و رجال کا قانون کہ جس کی بنیاد پر سچی حدیث کی پہچان ہو سکتی ہے، تو ابھی شیعہ کتابوں میں وہ ساری موضوع حدیثیں یا جھوٹی حدیثیں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں نکالا گیا؟ اگر شیعہ عوام کو بچانا تھا تو پھر ان حدیثوں کو نکلنا چاہیے تھا نا، نکلی کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے۔ بہت خوب، الگ الگ کیوں نہیں کیا؟ بالکل کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، بالکل بہت سر اچھا اس میں سوال۔ تو آپ نے کسی شروع نے میں کیا بھی ہوا ہے تو رائج کیوں نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ نہیں بھئی یہ کام ہو چکا ہے، تو بھائی رائج کیوں نہیں ہوا؟ جزاک اللہ۔ کاظمی سید اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ جی یعنی 1200 سال سے یا بالکل 1100 سال سے جو علم رجال چل رہے آج تک، کیوں اس کو الگ الگ کیوں نہیں کیا؟ اس سے کیوں مطلب جی یہ جی جی بسم آج شروع میں باب ایمان سر نے بالکل بات کی جب براڈ کاسٹ ختم ہوئی کہ اس پہلے کوشچن یہ آیا، اس نے انہوں نے باب ایمان سر نے کہا کہ جس کو مالک نے 30 دفعہ ایک ہی نشست میں کہا ہے کہ یہ مستند ہے، اس کو تو آگے وہ قرار دے دیا گیا، غالی قرار دے کے اس کے تو تمام چیزوں کو وہ ختم کر دیا گیا۔ تو کون سا کرائٹیریا اور کون سی چیزیں، تو یہ تو جیسا بھی بیان کیا کہ ہر دور میں تو نیا آتا رہے گا، وہ پیچھے کرے گا، تو اس دور کا تو کیا ہر دور میں کسی بھی فقیہ کے دور میں 100 سال لے لیں تو اس کے دوران شیعہ کی ایک خاص تعداد 50% 60% کے اعمال ہبط ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو پھر تو
ابھی آپ دیکھ لیں نا، عید کے اوپر دیکھ رہے ہیں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی نجف کربلا میں 2 عیدیں ہو رہی ہیں بھائی. تو کیا کیا جائے گا اس تمام جی چیزوں کو؟ تو اس کو ان تمام چیزوں کے سامنے یہ جو پروگرام چل رہا ہے، اسی کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. کوئی ورڈکٹ تو ہم پاس نہیں کر رہے باب ایمان صاحب، تو صرف ہم کوشچنز رکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے کیا حل ہوگا. جس بھائی کے پاس بھی ہو، بسم اللہ جی، ہمیں ایجوکیٹ کریں. ہم کلی طور پہ ماننے کو تیار ہیں، لیکن دلیل وز نہیں ہونی چاہیے. جی ذیشان بھائی. بالکل قاضی سید آپ نے جو بات کیا یہ تمام کویسچنز ہیں اور بہت ویلڈ کویسچن ہیں، اور ان کے جواب اگر مل جائے ہمیں تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ دوسری بات ہم نے مقدمے سے یہ نوٹ کیا نا قاضمی سید کہ یہ جو رجال ہے یہ غلو پر نہیں ہے. مقدمے میں یہ لکھتے ہیں کہ جب اسلام دین شریعت عروج پر جا رہا تھا تو کچھ کمبخت لوگ تھے، جس طرح کہ یہ کمبخت تھی اس کا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسٹرائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین دوبارہ ختم ہو جائے. انہوں نے اس کی شان گٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے علم رجال بنا، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں. نہیں حیدری بھائی ایسی بات نہیں ہے. جی آپ قاسمی بتائیے. بھائی بھی اور دیگر احباب بھی، باب امام صاحب بھی اس میں میری تائید کریں گے. دیکھیں جہاں سے مقدمہ شروع ہوا تھا نا کتاب کا، وہیں اس جی کی بات موجود ہے کہ اغیار جو ہے نا وہ تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے رجال کو پرکھنے کا، تم تو بس حدیث سنتے ہو، سر جھکاتے ہو اور بیان کر دیتے ہو، تو کہنا ہے سچ اور جھوٹ کا تمہیں پتہ کیسے چلے گا. تو وہ یہ تانے دیا کرتے تھے. اچھا اب یہ اغیار نے کیوں بنایا تھا یہ علم؟ آپ آج بھی آپ دیکھیں ان کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھول کے پڑھ رہے ہیں، پیروں پہ مسح کر رہے ہیں یا پیروں کو دھو رہے ہیں، حج کس طرح کر رہے ہیں، زکوٰۃ کس طرح دے رہے ہیں، اس سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف فقط اور فقط فضیلت اہل بیت پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ نے فضیلت اہل بیت بیان شروع کی اور وہاں سے دوسری روایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی تو ہے صاحب، یہ بھی تو ہے صاحب، یہ بھی تو ہے صاحب. جب آپ اپنی سائڈ دیکھتے ہیں تو پھر وہ علم رجال کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی یہ روایت پہنچی ہے، ہماری ہے تو صحیح، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے رجال نے تو اس فلاں راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو جی بیسیکلی لیکن انہوں نے ساسا بھائی یہاں اس پر کو ایک ٹول سوال پیدا بنایا. ہو رہا ہے. جی 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 ساسا بھائی یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. جو اغیار نے یہ تانے دینا شروع کر دیے، چونکہ ان کے پاس تو بعد از رسول ایسی کھڑی موجود نہیں تھی. ہمارے پاس تو بعد از رسول 12 ائمہ سیم رسول جیسی جو اطاعت پروردگار کی ہے، جو اطاعت رسول کی وہی اطاعت ان کی ہے. ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں تھی. وہاں پر جو اصحاب اجماع کہتے ہیں یا اجماع اصحاب اجماع کی جو راوی ہے وہ بھی امام نے بتائے ہیں، اور ایسے ایسے راویان ہمارے پاس جس طرح کی جعفر جوفی، جس کے پاس 70,000 یا 1,00,000 حدیث ایسے ہے کہ وہ کسی کو بیان ہی نہیں کرتا ہے. آپ لوگوں نے وہ حدیث آپ لوگوں سے سیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا سوال یہاں پر پھر بھی وہی ہے کہ پھر فضائل پر علم رجال کو کیوں فٹ کیا؟ اگر اغیار نے اس طرح کے احادیث سے مطلب اس طرح کے تانے دینا شروع کر دیے جو وہ حدیثیں لے کے آتے تھے جس میں شان گٹھائی تھی، اگر نہایت اس اعلیٰ بنیاد پر سوال، رجال واہ بنا. واہ، بہترین جی کوشچن، جی بہت جی اعلیٰ، جی بالکل. تو انہوں بہت نے کیا اعلیٰ کیا ذیشان بھائی. حیدری بھائی، انہوں نے آپ جب حدیث پیش کرتے تھے تو انکار کرتے تھے علم رجال کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو پھر اسی طریقے سے شیعہ علماء نے بھی اپنے علم کو مرتب کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنی اقسام انہوں نے رجال کی بنائی ہیں نا، شیعہ علماء نے بھی ایز اٹ از وہی سب چیزیں لکھی ہیں، وہی ساری تعریفیں کی جو باب امام صاحب قبلہ بتا رہے جی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ کسی یہی کے وجہ ضد ہے میں ہو گیا نا سملیرٹی. ساسا بھائی. اب جی ساسا جی بھائی جی جی یہ یہ بالکل پھر کسی ٹسل کے میں ضد ہوا. میں ہو اچھا گیا نا. جی اب دیکھیں وہ تو اپنے جو کہہ لیں آپ اسلاف کو سیو کر رہے ہیں نا علم رجال کے ذریعے، لیکن ان کے یہاں بھی جی رجال کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکل آتا ہے کہ جن سے ان کا علم رجال باطل ثابت ہو جاتا ہے. جس حدیث کو وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں وہی غلط ثابت ہو جاتی ہے. جو ابھی قبلہ نے بات کی تھی کہ ایک اصول آپ نے بنایا، آج اس کے تحت یہ والی حدیث فٹ ہو رہی ہے. ایک اصول آپ کے 10 سال بعد کاظمی صاحب نے بنایا، اس کے تحت آپ کا اصول کے تحت وہ ساری حدیثیں گئیں، اب کاظمی صاحب والی چل رہی ہیں. ایک اصول کاظمی صاحب کے 10 سال بعد میں نے بنا لیا، تو آپ دونوں کی حدیثیں گئیں، اب میرا اصول رائج ہو گیا، میری حدیثیں صحیح چل رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جی تو اس پیٹرن کو انہوں نے اپنایا
تاکہ اپنے اسلاف کو محفوظ کر سکیں اور بچا سکیں. لیکن بات وہی ہے کہ جبر مشیت الہی ہے کہ باطل جو ہے نا وہ ریت کی دیوار اس کے آگے ٹک جائے گی مگر باطل نہیں ٹکے گا کسی صورت. جی لیکن ساسا بھائی ہمارا کویسچن پھر بھی وہی پر رہا جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہی بات میرا بھی ہے, لیکن سوال وہاں پر رہ گیا کہ فضائل پر کیوں فٹ کر رہے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا, جو ہمارے علماء تھے انہوں نے علم رجال کی کیٹیگری تو بنائی, سب کچھ کیا اس پہ, لیکن انہوں نے جو ہے نا اس کو الٹا فضیلت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پہ لے جا کے فٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے جزاک اللہ. نتیجے میں یہ سارے خرافات جو ہے نا وہ آج جنم لے رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس ٹول کو اغیار کے ہی لیے رکھتے, انہوں نے اپنی صفوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس Very کو good. ائمہ معصومین کی احادیث پہ پرکھنا شروع کر دیا. جبکہ جی ائمہ معصومین یعنی علیہ السلام نے علم رجال نہ بیان کیا ہے نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. سمجھ میں ہی نہیں آتا, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ 1400 سال بعد جا کے میں مفضل بن عمر پہ کیسے گفتگو کروں گا, جبکہ نہ اس کی پوری زندگی میرے سامنے ہے, سوائے اس کے کہ چند ائمہ کے اقوال ہیں, اسی کے ذریعے مجھے فیصلہ کرنا ہے. اس میں نا سوسا بھائی ایک اور چیز بھی سامنے رکھ لیں, اور یہ باب ایمان سر اس کی تائید کریں گے. عباسی خلافت کے جو نوازے ہوئے ملے تھے شیعت میں, انہوں نے بڑا کام خراب کیا. ان کا بڑا عمل دخل ہے ان تمام چیزوں میں. یہ جو مستند بھی ہے مزے کی بات ہے, اور پیرول پہ بھی جو سرکاری پیرول پہ تھے, ان کا بہت بڑا ہاتھ, اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. بالکل, اسٹیٹ ریلیجن تو ظاہر ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. وہ اسی طریقے سے کہ درباری ملا خریدے جاتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مرضی کا کام لیا جاتا ہے. اچھا کاظمی سید ساسا بھائی نے بہت خوبصورت ایک پوائنٹ ہمیں دے دیا کہ یہ بن گیا اغیار کے یعنی دشمن کے تانے پر, یہ بن گیا ان کی ضد میں. آج پھر ہم آپس میں کیوں مطلب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل پر کیوں علم رجال کو فٹ کر کے ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں, جب بنا کسی اور کے لیے, اور بنا بھی ائمہ کی طرف سے نہیں, زد میں بنا ہے, چونکہ دین میں زد اور حد درمی نہیں ہوتی ہے. ذیشان بھائی یہ پروگرام تو چل رہا ہے تو یہ اسی بات کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم کوئی اپنی باب ایمان سر اپنی کوئی مرضی تو کسی پہ نہیں تھوپ رہے نا, یہ تو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. اگر کسی کے پاس اس کے لیے کیا حاکم دلائل ہیں, اینی ٹائم آ جائے, ہم خاموش ہو کے 1 گھنٹہ ان کو سنتے ہیں, آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور اگر آپ جواب کوئی نہیں دیتا تو پھر ہم جس طرح ماننے پھر ہمیں ماننے دیجیے کہ ہم جس طرح چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ دیجیے دلائل, بسم اللہ دیجیے. اور آپ کی کوشچن تو میرے دل پہ لگ گیا کہ رجال لا کے تم لوگوں نے فضائل کے اوپر کیوں فٹ کیے. ابھی ایک چیز میں باب ایمان صاحب کے ساتھ بیک پر ڈسکس کر رہا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا, سختی سے کہا کہ آج فی الحال آگے مت لاؤ, تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر ان مسائل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, آپ نے لاتے ہی اس کو جو ہے فضائل ائمہ علیہ السلام کے اوپر آپ نے کر دیا, تو معنی کیا ہے اس کا. مجھے تو یہ سرکاری وہ لگتے ہیں لوگ. اب یہ مسائل تو ہیں سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں. جی کاظمی سید اور حیدری بھائی, آپ نے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا راویوں کے متعلق نہج البلاغہ میں خطبہ ہے وہ بھی پڑھا ہوگا یقیناً. پتہ نہیں, میں نے شاید نہیں پڑھا ہوگا, آپ بیان کیجیے گا. وہ بہت طویل ہے, میں چاہوں گا کہ نہیں خیر ہے, جو نتیجہ ہے وہی اخذ کریں, اس کو جو ہے نا بیان کریں. بیسیکلی اس میں امیر المومنین نے اس طرح گفتگو فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس میں اپنی فضیلت کو آشکار کیا ہے کہ رسول اللہ کی بزم میں راوی تو بہت ہوا کرتے تھے حدیث کو سننے والے, مگر کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جن کا حافظہ کمزور ہوا کرتا تھا, پھر وہ اس میں اپنے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ان کی حدیث آدھی یاد رہ گئی آدھی بھول گئی, تو وہ نہ ایڈ کر رہے ہیں نہ اس کو آگے مطلب درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مزید کیا فرمایا تھا, تو پھر وہ حدیث آدھی رہ گئی. کچھ ایسے مولا نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل بیت کے سامنے بیان کرتے تھے, لیکن وہ دیگر اصحاب کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے جو پہلے بیان کیے, پھر اس کے بعد ان کی رد آ گئی نبی کی طرف سے, لیکن
اب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک فرمان تو سنا، لیکن اس کی رد میں جو سنا وہ ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو وہ بیان ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے مولا نے اس کو کیٹیگرائز کیا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ واحد میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کو رسول کا اولین و آخرین سارا علم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہر ایک چیز جانتا ہوں، یہاں تک کہ امیر المومنین نے فرمایا قرآن کی آیت کون سی کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کون سی حدیث کس کے لیے ہے، کس کی حدیث کا رد کہاں ہے، کس حدیث کو کس وقت تک جانا ہے، کون سی حدیث قیامت تک کے لیے، یہ سب پھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہت پیاری حدیث، بہت زبردست چیز ہے۔ یہ اصول کافی کی باب اختلاف جی حدیث کے اندر یہ حدیث سید، جہاں پر وہ 4 اقسام محدثین کا بتا رہے ہیں وہی حدیث کا آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہی جو ابھی ساسا بھائی نے بیان کیا ہے نا، یہی ہے امیر جی جی المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے۔ پر اس سے زبردست خطبہ ہے، خطبہ نمبر 18 نہج البلاغہ۔ جی وہ پڑھی۔ وہ اس حدیث کی اور وضاحت آپ کو کر دیتا ہے۔ جو اصول کافی کی باب جی اختلاف حدیث کے اندر حدیث ہے نا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 18 اس کو اور کھل کے وضاحت کر رہا ہے۔ جی شاہ جی، ابھی بات کر سکتا ہوں؟ ہلو جی جی جان بھائی، یہ موضوع چل رہی ہے، اس موضوع کے مطابق بالکل بہت اچھی موضوع ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیکھ جائیں کچھ۔ جی بسم اللہ۔ ہاں دیکھیں شاہ جی، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی ہے ٹھیک ہے، آپ کی ایک اپنی ایک علمی تجزیہ ہے، کہ تحقیق ہے، اچھی بات ہے، میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ باقی شاہ جی جو ہے نا، کیا نام ہے، جو رجال کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو برا نہیں کہتے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اختلاف ہو سکتا ہے، اچھا ٹول ہے، لیکن اہل سنت کے لیے جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے عقائد کو تھوپنے کے لیے پھر جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس ٹول کو استعمال کر لینا چاہیے اس وقت اسپیسیفک۔ کیا خیال ہے؟ بدقسمتی سے یہ شیعوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے نا، شیعوں کے کیا ائمہ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ یہی سوال ہے جان بھائی، اسی لیے یعنی میں سیکھ رہا ہوں ابھی، یقین کریں میرا کوئی گرفت نہیں تھا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمیشہ ہم آپس میں، یعنی ہم جب کوئی وہ حدیث دیکھیں، بیان ہم کریں تو شیعوں کے آپس میں خلاف ہمیں اگر کوئی بھائی بات کریں نا اسپیسیفک، جو ہے نا، میں اگر کسی مطلب کسی چیز کی سمجھ نہیں نہ آتی، پہلی تو بات ہے میں پلٹا دیتا ہوں ائمہ علیہ السلام کی طرف، ٹھیک کہ ہے؟ میں نے ابھی اور جو کتاب کھول کے میں نے ابھی کتاب کھول کے شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ یہ ٹول، رجال کا ٹول استعمال کر کے مفضل بن عمر نے جو فضائل ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیان کیے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے، جبکہ شیخ توسی نے اس کو امام کا وکیل ثابت کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ امام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یا سنیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے پلیز۔ شاہ جی پھر وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے سسٹم، میرا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھئی؟ ہم جب یہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی مجبوری، ہم اس کا بھی کفر نہیں کرتے، اس کو پلٹا دیتے ہیں دوسری طرف سے، لیکن جو ہمارے سامنے جو ہوتا ہے مطلب کہ ناسبی، اس کو کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے یہ یعنی کہ عمل کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو یعنی کہ اپنے عمل میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اصول کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟
آئمہ علیہ السلام کے زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناول جب بات کرتے ہیں میں اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ زیادہ تر آئمہ علیہ السلام کے اصول سے بات کرتے ہیں، وہ رجال پہ کم ہی جاتا ہے۔ پرابلم یہ آ بھائی اصل جاتی ہے پوائنٹ نا، ہمارا بھی یہی ہے پرابلم یہ ہے جس کے لیے بنا تھا جی آپ بات کریں ذیشان بھائی، آپ بات کریں۔ نہیں، بس میں یہی بات ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جس کے لیے یہ بنا تھا اس کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس رسول میں علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں آپ فرما رہے ہیں نا کہ دیکھیں اس میں تو کوئی ذاتی پوائنٹ آف ویو کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ایک نشست میں میری جان کے مالک 30 دفعہ جو ہے ایک نشست میں یہ کلی طور پہ جتنے بھی یہ دشمنان اہل بیت ہیں، باقی طور پر دوسری صورت تو سامنے آتی شاہ نہیں ہے۔ جی کاظمی شاہ جی معذرت چاہتا ہوں، اچھا کاظمی شاہ جی بات یہ ہے کہ مثلاً 8 روایتیں آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اور صحیح مطلب ہر طریقے سے صحیح ہے، چاہے ہم اس کے ٹول سے بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، رجال کے ٹول سے بھی دیکھ لیں، اگر صحیح آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قرآن سے بھی بظاہر نہیں ٹکرا رہی ہیں، کوئی مطلب آئمہ کی تفسیر بھی نہیں اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان روایتوں کو دیکھیں گے، ان کو ہم معتبر جانیں گے۔ ایک جو ہے روایت، ٹھیک ہے، ایک روایت، ٹھیک ہے، وہ ایسی ہے کہ جو مطلب کہ ائمہ کے اصول کے خلاف جا رہی ہے، اور ان 5 6 8 3 روایتوں کے خلاف بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا، ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، چھوڑیں گے اس طرح کہ اس کو پلٹا دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم نے عمل اس کے اوپر کرنا ہے جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، جو قول مشہور ہے، یعنی کہ جو 3 8 ترک سے آیا، ٹھیک ہے، ہم اس کو پکڑیں گے۔ پھر جون اس پر بھی آئمہ کی یہ بات کے خلاف جائے گی نا، بات تو عقلی طور پر بالکل تو صحیح کہہ سید رہی ہے، سن تو لو نا، پوری یہ بات اصول سن بھی لو۔ تو پھر آئمہ نے بتایا نا، ٹھیک ہے، ابھی پھر ہم اس کا کیا یہ بھی کریں؟ آئمہ کا سن بتا رہا ہوں نا، کہ اب میں مثال دیتا ہوں کہ آئمہ نے فرمایا کہ ہمارے اسرار کو اپنے پاس پوشیدہ رکھو، ہمارے اسرار کو پوشیدہ رکھنا رائے خدا میں جہاد ہے۔ اب جو علم، یہ تو تمام رجال کی کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے نا، کہ جو عقیدہ اور علم سلیمان کا تھا، ابو ذر کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، یہ تو رجال کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اسرار جو ایک ہی بندے کے پاس ہے، اس کا کوئی اہل اس وقت نہیں تھا، اور اس نے کسی دوسرے کو بیان کیا ہے، تو آگے سے وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ بھائی صرف تم بیان کرو، میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے۔ پوائنٹ کو نوٹ کرو۔ نہیں سید، جی سید ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے ہاں، آپ کی، اس طرح ایک لیکن نہیں، اس طرح میں جو ہزاروں بات کر رہا ہوں ایسے نا، افراد ہیں۔ جی میں ابھی آپ حدیث کو کی جابر جوفی بھی کی بات کی تھی کہ جابر جوفی کے پاس 70,000 ایسی حدیث ہے جو اس کے علاوہ کسی کو بیان نہیں کیا گیا، وہ جابر کا سینہ برداشت کر سکتا تھا۔ اب فرض کرو ان 70,000 حدیثوں میں سے ایک حدیث جابر جوفی تمہیں بیان کرتے ہیں، اور تم کہو کہ میں دیکھوں گا کسی اور حدیث میں بیان ہوا ہے، بھائی وہ تو بیان ہوا ہی نہیں، تو کیا تم اس دلیل پر جابر جوفی کی ان 70,000 حدیثوں میں سے ایک کا انکار کر دو گے؟ جی جب میں بولیے۔ آیا تھا نا، جب میں آیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس، تو میں نے ایک بات تھی، میں نے کہا کہ مبہم نہ رہ جائے، میں نے اس کو سوال کے طور پہ سوال کر کے آپ کی زبان سے اس کو مزید وسیع کروایا تھا۔ کیا وہ یہ تھا کہ آئمہ علیہ السلام کا جو اصول ہے، وہ ذیشان بھائی نے بولا کہ اگر کوئی آئمہ علیہ السلام نے یہ اصول بتایا کہ ہمارے قرآن سے پرکھو، اگر قرآن میں نہ ملے تو اسے دیوار پہ مارو، ٹھیک ہے، تو یہ بات، ایک یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایک یہ بات کہ قرآن کے خلاف ہونا اور اس کا نہ ملنا، ٹھیک ہے، یہ سیم میں اصول اپلائی کر رہا ہوں اس کے اوپر ائمہ علیہ السلام کی حدیث ورسز حدیث ہے۔ پہلے تھا حدیث ورسز قرآن کی آیت، ابھی حدیث ورسز حدیث پہ بھی میں وہی اصول قائم کر رہا ہوں کہ مثلا ایک چیز نہیں مل رہی، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور چلے ایک چیز مثال دے سرہند دے جون خلاف بھائی، جا رہی ہے، خلاف جا رہی ہے، جون نہیں بھائی ایک مثال نہیں دوں مثال گا دے یہاں پہ، دیں۔ نہیں یار مثال وہ دوں گا تو سوسا کام بھائی کا خراب ہو جائے گا سوال ٹھیک سننے ہے دے پلیز۔ جی، سوسا جی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا لفظ رحمت لعنت کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور لفظ لعنت رحمت کے معنی میں ہو سکتا ہے؟ تو بے شک
उलमाए शिया का इस पर इत्तफाक है, और वो उलमा जो उलमाए रिजाल हैं और कुछ ऐसे असहाब आइमा हैं, एक वक्त के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको बचाने के लिए उन पर लानत की, और वो लानत रहमत थी उनके लिए, और कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लेकिन हकीकत में वो उनके लिए लानत थी। बेशक सर जी, बहुत आला सर जी, बेशक सर जी, एग्जैक्टली ये है सर जी, क्या बात है सर, बड़े वक्त पे सर चाहे जी। सलामत रहे, जब तक दिल चाहे सलामत रहे। क्या बात है, क्या बात है, मालिक आपके इल्म में मज़ीद क्योंकि सर मकसूद उनकी जिंदगी बचाना था सर जी। हाय, उलमाए रिजाल ने खुद ये पूरा कानून खुद बयान का किया है हुआ। ना। बिल्कुल सर जी। और हमारे यहाँ जो जौहला है वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो सिर्फ उठा के वो वाली हदीस ले आते हैं और मुफज्जिल पे और दीगर असहाब आइम्मा पे तनकीद शुरू कर देते हैं कि ये तो फला था, इसके बारे में ये हदीस मिलती है, इसके बारे में ये हदीस मिलती है, जबकि उनकी जान को महफूज बनाना था कि वो अजीम सरमाया था मौला का कि ज़ख़ीरा या हदीस था उनके पास। नहीं, वो वहाँ पे आइमा अलैहिस्सलाम ने बयान भी कर दिया ना, यहाँ पे उसकी जान को खतरा था, तो इसलिए बाद में उन्होंने जब उसको मौका मिला तो उन्होंने बता दिए। क्लियर हो गया ना कि ये हो जी सकता जी है आइमा की जबान से बिल्कुल जब लानत निकलती है तो लानत नहीं होती, वो उसके लिए रहमत होती है। बिल्कुल, हर टाइम नहीं, मसलन मुआविया के ऊपर की थी तो रहमत तो नहीं ना बनेगी, हर टाइम नहीं, लेकिन किसी वक्त। अल्लाह के बंदे, अभी हमने कानून क्या बयान किया, तुम मिक्सअप कर रहे हो। हमने लेकिन आइमा जॉन के भाई अच्छी बात असहाब, है, ये कानून सुनो, नहीं सैयद, आइमा के नीचे नीचे असहाब। और भी बंदे सुन रहे होते हैं ना, मादरत सैयद, और और यार भी बंदे माविया सुन रहे होते कहाँ से आगे, जब हम वाजिया कह रहे हैं कि असहाब आइमा के लिए नीचे पढ़ो, सिर्फ असहाब आइमा के लिए ये कानून है। हैं। और जो आइमा की महफिल में आता है उस वक्त आला इखलाक का नमूना होता है आइमा, और दुश्मन पर भी लानत नहीं भेजती, ज़ाहिरी तौर पर वो रहमत ही होती है, लेकिन बातनी तौर पर वो लानत है उसके लिए। नहीं सैयद, मसलन है, मतलब कि एक बंदा आइमा अलैहिस्सलाम का मतलब है असहाबे आइमा है, वो कह रहा है कि फलां बंदे आपके मतलब ये अकीदा रखते हैं, तो वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम लानत अगर करें तो फिर, और बाद में उसके मतलब ये भी ना कहें कि ये उनकी जान को खतरा था। भाई हम बार बार कह रहा हूँ, असहाब की बात कर रहे हैं, आप किसी और की बात कहाँ से लेके आएंगी? ये कानून सही हो सिर्फ गया, ठीक हो असहाब की गया, बात ठीक हो हो रही है, असहाब की बात हो रही है। सही हो गया, ठीक हो गया। कम से ये कम जगह आइम्मा ने कम से कम सोसा भाई, ये 14 अफराद ऐसे हैं जो आइमा के असहाब में गुजरे हैं, खास असहाब जिनकी जान को बचाने के लिए आइमा ने इस तरह की कुछ बातें की हैं, और आम लोगों ने ये जी जी समझा जी था कि वो उन पर इमाम ने लानत कर दी है, जबकि वो लानत जी नहीं। और इसको चले पूरा ठीक एक है सैयद, ज़्यादा देर मैं काम से आया हूँ अभी, तो मैं थोड़ा सा जजाकल्ला ना जलाक, बहुत फ्रेश बहुत फ्रेश हो शुक्रिया, लूँ, ठीक है, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जजाकल्ला, जजाकल्ला। शुक्रिया जॉन भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आइए जनाब। सर जी, इस पस मंजर अच्छा, में अगर मैंने आप ये ये बात भी सवाल किया इरशाद है। फरमा देना सर जी, कि जैसे कि मालिकों ने इस बात की इजाजत दी, सर आप तस्दीक और तरदीद आप करें, आप फरमाते सर जी, कि अगर बहुत मुश्किल, नाउजुबिल्ला सर, कहते हुए भी आदमी, अल्लाह किसी को इस जगह, इस मौके पे, इस सिचुएशन में ना लाए सर जी, मौत है, कि अगर तुम्हें इतने तुम्हारे हालात सख्त हो कि तो बस जान पे बन आई है, तो अगर कोई तुम्हें कहता है कि हम पे तबारा करो तो कर दो, इसी तरह सर जी। ये कुरान की एक आयत है ना जो हमारे यासर के मुतल्लिक आई है, तो जी उसकी बिल्कुल सर तफसीर जी, में आइमा ने यही बयान किया है ना। और इसके अपोजिट भी कहा सर जी, कि अगर कभी इस तरह हो कि हमें तुम्हारी जान बचानी मकसूद हो तो हम भी अमल करेंगे, तो जाहिर है वो वही किया ना इमाम ने, तो जो वही किया इन सर। अफराद का जिक्र हम कर रहे जी हैं। हाँ सर जी, कि क्योंकि जरूरी था उनकी जान को बचाना सर। तो ऐसे नहीं, लेकिन जो आपकी पहली वाली बात है ना, वो मुझे समझ नहीं आती है। वो काफ़ी लोग करते हैं लेकिन मुझे नहीं समझ आती है। और किबला ने खैर हज़रत अम्मार अलैहिस्सलाम का रेफरेंस भी दिया, बेशक कि उनके मुताल्लिक़ तारीख़ में ऐसी बात मिलती है। हम एक जगह एक सिटिंग में बैठे हुए थे जिस वक्त काफ़ी सारे लोग थे, और इत्तेफाक से यही मौजू छिड़ गया, और ये बेसिकली तकय्ये से रिलेट करती है चीज़ें, कि अगर अगियार और दुश्मन जो है आप पे गालिब आ जाए और वो ये बात कहे कि नऊज़ुबिल्लाह आइम्मा मासूमीन में से किसी की शान में गुस्ताखी करो, वरना ये कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो सब ने यही मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया
کہ ہاں اس کی تو ائمہ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے تقیہ کر لینا چاہیے، ایسی صورت میں جان بچانی واجب ہے۔ لیکن میرے بھائی نے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، جس نے اس پہ زیادہ فوکس کیا تو اس سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم سے کوئی کہے کہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا یا جان سے مار دوں گا، تم اپنی ماں کو گالی دو، اپنے باپ کو گالی دو، تو تم یہ کرو گے؟ آپ یقین کریں کہ مجمع میں پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، اور جس شخص نے اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ ہاں جان بچانا واجب ہے، وہ اپنا چشمہ اتار رہا ہے اور لگا رہا ہے، اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اس کا۔ تو کہنے لگے کہ بتاؤ نا، کرو گے ایسا؟ وہ تمہارے سر پہ بندوق رکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ بات بولو اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ تو مطلب جواب نفی میں ہی تھا، خاموشی بتا رہی تھی۔ تو اس نے پھر ایک جملہ کہا میرے بھائی نے، کہنے لگا کہ بھائی ائمہ معصومین کا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے جو حقیقی محبت کے وارث ہیں، مالک ہیں، کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ کہے بغیر اپنی جان کا دے دو؟ سوسا بھائی آپ یہ کی بات ایک آیت درست ہوگی۔ قاضی سید اس کی پہلے جی وضاحت کر بسم دیں اللہ، پلیز، تاکہ بسم اللہ۔ سننے والے جو ہے نا ان کو پتہ جی چل جی جائے۔ آپ نے جی جو جی سوال کیا تھا نا، یہ سورہ 16 جی نمبر سر۔ سورہ ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ ذیشان اگر پڑھ سکتا ہے تو، یا سوسا بن سبحان بھائی پڑھ سکتے ہیں تو پلیز پڑھ دیں، جی صحیح 16 کی 106 نمبر آیت۔ جی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مجبور کیا گیا، یعنی مجبوراً کفر کرے، جس طرح کہ وہ مومن ہے لیکن ایمان چھپاتے ہوئے کفر ظاہر کیا، اور اس کے دل میں ایمان پر اس کا دل مطمئن ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، ویسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جی سے آیت ہے جو عمار یاسر کے متعلق ہے۔ واہ سر جی، واہ اعلیٰ سر جی۔ یعنی تا مومن مجبور کیا گیا تھا مارنے پر رسول سر اللہ نے ایک فرمایا تھا کہ عمار، اس آیت اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اس وقت وہ تجھ کو تنگ کر رہے تھے، تیری جان پر بنی ہوئی تھی، تو تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اگر مجھے گالی بھی دیتے تو تمہارا کوئی گناہگار نہیں تھے تم۔ وہ کہہ رہے تھے نا عمار کی جو حالت تھی جی، وہ بھی بیان کریں آپ، جو رسول اللہ کے پاس وہ جس حالت میں آئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ آج تو میں گیا اور میرا ایمان چلا گیا مجھ سے، بہت رو رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے سے لگایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا جو آیت ابھی حیدری بھائی نے پیش کی ہے کہ اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اس نے تمہارے حق میں یہ آیت نازل کی ہے۔ سوسا بھائی والد صاحب مار دیا، والدہ کو شہید کر دیا آنکھوں سامنے، یہ کوئی عام باتیں ہیں سر جی؟ یہ کوئی عام باتیں ہیں؟ بالکل نہیں، اس میں تو ایسے ہی ہے۔ اس حالت میں اگر کچھ کہہ دیا تو اللہ نے اس کی یہ گارنٹی قرآن میں لے دی ان کی۔ نہیں، میں تو حضرت عمار کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگ ہیں آج کل اس دور میں زندہ ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا دور آ گیا، ہم پہ کوئی ایسا وقت آ گیا کہ کوئی ہمیں پکڑ کے یہ کہے کہ جناب ایسا کیجیے، آپ حضرت ابو تراب علیہ السلام سے برات کا اظہار کیجیے، تو میں کسی اور کا تو ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت کے حضرت میثم تمار کی سیرت پہ عمل کیا جائے کہ میثم سے جب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میثم کیا ہوگا وہ عالم کے جب بنو امیہ کا ایک ملعون حرامزادہ تم سے یہ کہے گا کہ ابو تراب پھر تبرہ کرو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو امیر المومنین خود میثم سے فرماتے ہیں کہ اے میثم تم کر لینا، جو تم کہو گے وہ ہماری طرف سے بمائن زکوٰۃ ہو جائے گی۔ میثم جو ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، کمال جملہ ہے، میثم فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین میں اللہ کے لیے اس قلیل سی مصیبت پر صبر کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھوں کا کاٹا جانا، زبان کا کاٹا جانا۔ سوسا بھائی آپ نے واقعہ بڑا قیمتی بیان کیا ہے، لیکن باخدا امام وقت گواہ ہیں، یہ صرف اور صرف میثم کے لیے تھا۔ میثم کے لیے تھا، میں یہ کافی دیر سے کہنا چاہ رہا تھا سر، یہ صرف میثم اور کے اس لیے کی دلیل کیا ہے کہ میثم نے اپنے امام کے علم الغیب پر دلیل کو قائم کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں ایک نہیں سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جس نے بھی
یہ میسم کے لیے کیا اگر یہ حکم ہے، اب اس پر غور و فکر کرنا سوسا بھائی، اگر یہ حکم، اگر معصوم کی ایک حدیث ہے رسول اللہ کی یا مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہی آیت جو ہمارے یاسر کے لیے آئی ہے، تو کیا یہ صرف اور صرف ہمارے یاسر کے لیے تھی یا تمام مسلمانوں یا شیعوں کے لیے تھی؟ سوسا بھائی پلیز بتائیں۔ کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں حکم تو بالکل ملتا ہے ہمیں، بالکل ہے، لیکن کیا ایک بندہ مومن جو ساری زندگی ولائے آل محمد کا درس بھی دیتا ہے، خود عمل بھی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ جی آل محمد کی فضیلت کے آگے کوئی بات نہیں کرنی دوسری، تو کیا اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب جنت اس کو نقد مل رہی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو جو ہے وہ خرید لیا ہے اس سبب سے کہ وہ قتل کیے جائیں گے، آپ کا نقصان بھی پہنچے گا۔ تو یہ سب چیزیں تو ائمہ معصومین نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اچھا ایک روایت اور ہے یہ تقیہ کے باب میں، جس میں امام فرماتے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا دو اشخاص کو دیکھا کہ جن کو لعینوں نے پکڑ لیا، تو ایک سے کہا کہ گستاخی کرو، اس نے کہا نہیں میں تو گستاخی نہیں کروں گا، تو اس کو تو مار دیا۔ تو دوسرے والے کو کہا تو وہ فوراً جو ہے آمادہ ہو گیا اور اس نے جو ہے کلمات کہہ دیے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو مولا سے پوچھنے لگے کہ مولا یہ بتائیے ان دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اب یہ دین کا مالک رائے بتا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا جس کو قتل کر دیا گیا اس نے جنت میں جانے میں جلدی کی، اور جس نے محفوظ کر لیا خود کو تو وہ اپنے دین کا عارف ہے، اپنے دین کا عارف، اور جو قتل ہو گیا اس کے بارے میں ضمانت دے دی امام نے کہ وہ جنت میں جانے میں جلدی کر لی اس نے۔ تو کا نہیں پتا، لیکن یہ برداشت سے باہر ہے بات۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے جو بات حدیث پیش کی ہے لا رائے بھائی یہ حدیث، جی لیکن اس حدیث کے ایک پہلو نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو جنت میں گیا ہے وہ اکیلا گیا ہے یا کسی اور کو بھی لے کے گیا ہے؟ وہ اکیلا گیا، بالکل ایسے ہی ہے، اس نے خدا آپ جنت کو میں جانے میں سلامت جلدی رکھے۔ کی۔ اور ایک شخص وہ خود تو ائمہ کی محبت سے جنتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر دو چار بندوں اور کو دین علی محمد میں لے آتا ہے مرنے سے پہلے ہی، تو وہ اور دونوں کیا ایک اجر کے مالک ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں، لیکن کہ وہ جزاک اللہ۔ اس کی ضمانت بھی تو نہیں ہے نا کہ آگے کی زندگی اس کی کیسی گزرتی ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کتنی شیخ توسی کی کتاب سے امام کی حدیثیں بیان کی ہے کہ امام نے زندگی میں ہی ضمانت دی ہے، ایک نہیں ہر امام کے دور میں ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی زندگی میں ہی امام نے ضمانت دے دی کہ یہ جنتی ہیں۔ ابھی مرتد والی آپ کے سامنے بیان کی تھی حدیث کاظمی سید کہ یہ کبھی بھی مرتد نہیں بالکل ہوں۔ بالکل سر جی، اسی طرح بالکل بہت سے اصحاب ائمہ ہیں جن کے متعلق ائمہ نے ان کی زندگی میں ہی، بلکہ اصحاب کو چھوڑ دیں، ایک صحابی نے ایک شخص سے وعدہ کر دیا جنت کا اور دوڑتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا کہ مولا میں نے بالکل فلاں سر جی، شخص سے وعدہ کر آیا ہوں۔ مولا نے فرمایا بالکل سر جی، مطمئن رہو، وہ جنتی ہے، وہ بالکل جنت سر میں جی۔ جائے گا۔ ائمہ تو ائمہ، وہ مولا کا صحابی۔ مومن سر جی ہمارے لیے کہہ دیا کہ ایسا کسی ناسبی کے اوپر فاتحہ مت پڑھ لینا، وہ تمہاری وجہ سے ہم اسے بھی بخش دیں گے۔ جی خیر، بالکل اس ایسا پہلو ہی میں ہے، میں اس پہ کوئی خدا معاف کرے ہم کوئی موازنہ نہیں کر رہے سرکار میثم تمار کا۔ دیکھیں سرکار میثم تمار کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں نا، وہ اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں کہ اس نے سرکار میثم تمار نے اگر وہ قتل نہ بھی ہوتے تو ائمہ کی محبت کے ساتھ مرتے تو شہید تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی مقام پر اسی درخت پر سولی لینا پسند کیا، حالانکہ انہوں نے اپنے مولا کے اس کلام کو غیب کی خبر کو دلیل بنانا تھا۔ ساسا بھائی، ایسا ہی ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل انہوں ایسا نے ہی وہ ہے۔ کر کے دکھایا اور اپنے مولا کے اس کلام کو جو غیب کی خبر تھی وہی ثابت کی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اتنی احادیث ملتی ہیں کہ جس شخص نے بھی ظہور قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقیہ کو ختم کیا تو وہ دین سے نکل جائے گا، جس نے بھی ترک کیا تقیہ کو تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ اور اصول کافی کے اندر بہت زیادہ احادیث ہیں کہ ہمارے قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل غیبت ہوگی،
اور اس میں جو ہے تم لوگ جو ہے تقیے پر عمل کرنا، اپنے دین کی جو ہے اشاعت نہ کرنا، اپنے عقائد کی اشاعت نہ کرنا. یہ حدیثیں تو یقیناً صاحب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں نا؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن قبلہ بات یہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی عرض کیا، یہ میری نگاہوں سے بھی گزری ہے کہ دیکھیں دین کی اشاعت اور چیز ہوتی ہے، اس سے روکنا یا دین کی تبلیغ سے یا ائمہ معصومین کے ایسے بلند پایہ فضائل جو اسرار میں سے آتے ہیں، جو ہم مطلب یہ کہ اکیلے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جس نہج پہ میں بات کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ برات کا اظہار کرنا محمد و آل محمد سے، اگر اس پہ مجبور کیا جائے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن پھر اس کے لیے یہی چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا سر دے. دیکھیں اس کی مثال تو کربلا کے اندر موجود ہے نا. جب جان پہ بنے تو تقیہ کرنا ہے، اور دین پر بنے تو جان دینی ہے. جی جی بس میرا موقف یہی ہے کہ دیکھیں دین تو آل محمد ہے، سب کچھ وہی ہے، قرآن لانے والے بھی وہی ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی وہی ہیں، نماز دینے والے بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، منبع ماخوذ مرکز سب وہی ہیں. اب جب انہی پہ ہی بات آ جائے تو پھر تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، پھر تلوار ہی فیصلہ کرے. یقیناً ان چیزوں کے اندر عوام کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ائمہ نے یہ حکم دیے ہیں نا. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، جیسا کہ میثم تمار یا وہ افراد جنہوں نے جان تو دے دی تقیہ نہیں کیا. اس کی اعلیٰ مثال ہے حبیب ابن مظاہر کی، کہ قرآن کے قانون کے مطابق جو بوڑھے ہیں یا بچے ہیں ان پر جہاد ساقط ہے، عورتوں پر جہاد ساقط ہے. لیکن حبیب ابن مظاہر جو ہیں، اب دیکھ لیں کہ اگر قرآن کے دیے ہوئے اس قانون کو فالو کرتے تو